اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ عزیز دوستو، میں نے سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کچھ کریکٹر جو ہے نا وہ شیئر کروں۔ چند دن پہلے میرے بچپن کے دوست اور میرے ماموں زاد بھائی نجیب جو ہیں ان کا انتقال ہوا قضاء الہی سے، اور کریکٹرز کی بات کر رہا تھا میں، تو وہ بھائی بھی تھا، دوست بھی تھا، لیکن اس کا کریکٹر بھی جو ہے نا اللہ اس کو جنت بخشے اور اعلیٰ مقام دے۔ کبھی بھی مشکل حالات میں، تکلیف دہ حالات میں اس کو کبھی بھی میں نے انڈر پریشر نہیں دیکھا، اور ساتھ کھیلے ہم، بہت عرصہ ہم نے مشکل حالات بھی ساتھ دیکھے، لیکن اس نے ہمیشہ ہنسی میں، مسکراہٹ کے ساتھ، کھلکھلا کے تکلیف دہ لمحات کو بھی جو ہے نا وہ گزارنے کا فن سکھایا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ بہت مشکل حالات ہوتے تھے، لیکن جب وہ ساتھ ہوتا تھا تو اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم دونوں اپنا وہ بازو جو ہے نا اس کا مقابلہ کر رہے تھے لگانے کا، تو میں اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ بہت نیچے تک لے گیا، تو میں نے اچانک جو ہے نا اپنا وزن جب چھوڑا تو اس نے میرا ہاتھ سے لگا دیا، تو اس نے مجھے کہا کہ میں آلموسٹ مطلب اس کا ہاتھ لگنے والا تھا، اس نے کہا کہ تم نے سٹیمنا نہیں دکھایا، اگر سٹیمنا دکھاتے ہو تو شاید اس وقت اس کا ہاتھ لگ چکا ہوتا۔ لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہوئے جہاں اس نے ہر چیز کو ہنس کے اور مسکرا کے اور جو ہے نا وہ نبھایا، جس کو میں کہنا چاہتا ہوں۔ بہت مشکل لمحہ تھا جب میں نے یہ خبر سنی، تو زندگی میں یہ جو چاہے اپنے قریب کے ہوں، عزیز ہوں، ہم ان لوگوں کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب یہ ہم سے دور جاتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ان کی اس اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، لیکن جب تعلقات ہوتے ہیں تو سیکھنا بھی آسان ہوتا ہے اور سکھانا بھی آسان ہوتا ہے، اور اس میں ہم لوگ کہتے ہیں ایک دعویٰ بن جاتا ہے، ایک اونرشپ بن جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے میں، نجیب اور چند دوسرے دوست جو میجر منیر شہیدہ اسکول جو تھا اس میں بھی کچھ عرصے کے لیے گیا ان لوگوں کے ساتھ، تو وہاں پہ آرمی کے گراؤنڈز سے تو ہم جاتے تھے وہاں پہ، جب ریسیس ہوتی تھی یا تفریح جس کو بولتے ہیں، جب وہ ہوتی تھی تو ہم لوگ فٹ بال کھیلنے کے لیے ہم جاتے تھے اس بڑے گراؤنڈز کے اندر جو آرمی کے گراؤنڈز تھے۔ تو وہاں پہ ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک تھوڑی زیادہ عمر کا بندہ جو ہے وہ جوان لڑکوں کے پیٹوں کے اوپر جمپ لگا رہا ہے، کھڑے کر کے ان کے منہ پہ چاٹے مار رہا ہے، ان کو کچھ مختلف قسم کی وہ بتاتا ہے اور چیختا چلاتا ہے، اور لڑکے سر جھکا کے اس کے سامنے کچھ نہیں بولتے، اور کبھی وہ ان کو کچھ سزا دیتا ہے، کبھی وہ کچھ سزا دیتا ہے، تو ہمیں بڑا برا لگتا تھا۔ تو وہ ہم مسلسل کچھ دن تک جاتے رہے دیکھتے ہوئے، اور ہم آتے ہوئے دور سے گالیاں دیتے ہوئے ہم واپس آ جاتے تھے۔ تو ایک دو دفعہ ان کو صوبیدار صاحب بولتے تھے، جو ان کے وہ جو بندہ جو تھا ان کے ساتھ سختی کرتا تھا نا، تو ہمارے دل میں ان کے خلاف کافی سارا بغض بھرا ہوا تھا۔ تو ایک دن انہوں نے بلایا کہ بھئی وہ آپ آؤ، تو ہم لوگ بھاگ آئے، ہم نے سوچا یہ ہمیں پکڑ لیں گے یا کچھ ہوگا، لیکن ایک دن وہ اسکول میں آئے، ہیڈ ماسٹر صاحب سے ملے کہ کچھ بچے جو فٹ بال کھیلنے کے لیے گراؤنڈ کی طرف آتے ہیں، تو ہم نے دیکھا وہ ان کو کوئی کنفیوژن ہو سکتی ہے، وہ کیونکہ ہم بلاتے ہیں تو آتے نہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ بہرحال وہ بڑی ریگریس جس کو بولتے ہیں، بڑی سخت ٹریننگ ان کی ہو رہی تھی وہ ان دنوں میں۔ تو پرنسپل صاحب کو جب پتہ چلا تو انہوں نے منادی کرا کے ہمیں بلا لیا، ہم 5 6 7 لوگ جو تھے اکٹھے جاتے تھے دوست، ہم جولی جو تھے، تو
انہوں نے ہمیں بلایا تو وہ صوبیدار صاحب بھی وہی آئے ہوئے تھے جو مارنے والے تھے. ہم نے کہا یہ کوئی نیا رپڑا شروع ہو گیا. تو بہرحال وہ آئے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بچوں وہ جو لڑکے میں ٹرین کر رہا تھا نا وہ ایکچولی باکسرز تھے, تو یہاں ٹورنامنٹ ہونے والا ہے آرمی کا, تو میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ لوگ روز آ کے دیکھتے تھے تو شاید آپ برا مناتے ہوں کہ میں ان کے ساتھ سختی کرتا ہوں, تو آپ ایسا کرنا کہ فلاں اتوار کے دن جو ہے نا وہ میچز ہو رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو میں اپنی طرف سے دعوت دیتا ہوں, اور آپ اسکول اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آپ اگلے بینچوں پہ تمہارے لیے جو ہے نا وہ سٹنگ ارینجمنٹ ہوگی. تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ پھر وہ تیاری کر کے گئے اس دن, جو مختلف جگہوں سے اسکول کے جو ہم جولی تھے وہ پہنچے وہاں پہ, تو صوبیدار صاحب نے ہمیں جو ہے نا وہ اگلی صفوں میں بٹھایا, لیکن وہی جن کو وہ چانٹے مارتے تھے ان کے اوپر وہ ایپرنز ڈال کے یا گاؤن ڈال کے لاتے تھے باکسنگ سے میچ سے پہلے, اور وہ خود تو بہت بزی تھے. اور ہوتا یہ تھا کہ جب ان کا کوئی وہی لڑکا جب باکسنگ کے رنگ میں اترتا تھا تو اس کی جو اگر جیت ہوتی تھی تو صوبیدار صاحب جو ہے نا وہ پاگل والہانہ جس کو کہتے ہیں, پاگل پن جس کو تو نہیں کہوں گا میں, لیکن والہانہ انداز میں خوشی اور مسرت سے وہ جو ہے نا وہ ناچتے تھے. اور چونکہ آرمی میں بڑا ایک وہ ہوتا ہے کمپٹیٹیو ماحول ہوتا ہے. اسی طرح جب ان کے کسی بچے کو یا جس کو وہ بچہ کہتے تھے, ہمیں بعد میں پتہ چلا تو بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کرتے تھے جوانوں کو, تو وہ اس کو کسی کو اگر کوئی گھنسا لگتا تھا یا مکہ لگتا تھا یا باکس لگتا تھا تو وہ اسی طرح ان کا بھی ریئیکشن ایسے ہی ہوتا تھا جیسے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو زندگی میں یہ جو کریکٹرز ہوتے ہیں یہ ہمیں بناتے ہیں, ہمیں صرف ان میں ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ یہ اگر ہمارے قریب ہیں تو ان کی کون سی اچھائیاں ہیں یا ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. تو زندگی میں اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے مجھے یاد ہے میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت بخشے, تو وہ کافی ان کی دعائیں ساتھ ہیں یا ان کی شفقت جو ہے وہ ساتھ ہے. لیکن ایک ٹائم آیا کہ میں نے غلطی کی تو انہوں نے میرے ساتھ 7 دن تک بات نہیں کی, تو میں روز ہی ان کو منانے کی کوشش کرتا تھا. تو لیکن انہوں نے مجھے یہ بولا کہ آدمی جب بڑا ہو جائے, رسپانسیبل ہو جائے, تو پھر کیئرلیسنس نہیں ہونی چاہیے, پھر اس میں بے احتیاطی یا کیا عدم توجہی جو ہے نا اس کے اندر نہیں اندر آنی چاہیے. زندگی نبھانے کا جو گر ہے وہ انہی لوگوں سے سیکھا جا سکتا ہے, ارد گرد سے سیکھا جا سکتا ہے, چھوٹوں سے بڑوں سے. اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے قرآن میں کہ ہم اپنے ارد گرد اگر دیکھیں تو ہر چیز جو ہے نا وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہوتی ہے. تو لوگ میاں صاحب نے کہا کہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا کہ سنگ دے ساتھی لدے ہی جان دے. تو ہم لوگ ایک راہ گزر میں ہیں جہاں پہ ہم لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں اور پھر بچھڑ جاتے ہیں, پھر اپنی اپنی راہوں کو نکل جاتے ہیں. دوستو جو ساتھ ہیں ان کی قدر کریں, ان سے سیکھیں, ان کو سکھائیں. یہ کوچنگ جس کو ہم کہیں یا ٹریننگز جتنی بھی ہو سکتی ہیں تاکہ اس زندگی میں نکھار آ سکے اور ہم اللہ کے وہ جو صالحین ہوتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا, ہم ان لوگوں میں سے ہو سکیں. اپنی کمزوریوں کو دور کریں اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ مددگار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور جیسے اشفاق احمد صاحب کہتے تھے آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا ہو مہرباں ہوگا عرش بری پر. بہت شکریہ. السلام علیکم.